الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المقام الآخر الدعاء هو العبادہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ قابل قدر و منزلت علماء اہل سنت، حاضرین گرامی، حجاج کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سارا اس نورانی مجلس میں جت اللہ رب العزت کی طرفوں رحمت برے، رحمت کا فرشتہ شامل ہے ہماری اس مجلس میں شریک ہونے کو موقع عطا فرمائے اور رب کریم ہم سارا کی حاضری نہ قبول فرمائے، کیونکہ یہ دعائیہ مجلس ہے اور اس سے تعلق نال تھوڑی جی گل تھاری خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس سے حوالہ نال میں کلام مجید کے ایک آیا شریفہ کو تلاوت کرن کو شرف حاصل کیوں کہ رب فرماوے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جد یہ میرا وارہ میں تھارا دو پوچھیں، یعنی کہ بندہ پوچھیں رب کا وارہ میں کہ رب کت ہے، رب کتوں تھاوے، رب نہ کہ ٹونڈا، میرا نبی انہوں نے فرما چھوڑو کہ انی قریب ہوں، تھارا تو بہت نیڑے ہاں۔ پچھلا جڑا تھوڑا کے نزدیک آ جاؤ، یہاں بھی نزدیک آگے آ جاؤ، فرمایا ہوں تھارا دی بہت نزدیک اور نیڑے ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تھاری دعا نہ قبول کروں، تھاری پکار کو جواب دیوں، جد جد تم انہیں پکاریں، جد جد تم انہیں یاد کریں، حتیٰ کہ اگر آدمی عمر پر خدا نہ کرے برائی کرتو رہے اور زندگی کا آخری مرحلہ میں بھی اس نے اگر احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو رب کریم اتنو کریم ہے، اتنو رحیم ہے کہ اس کی توبہ نہ قبول فرما لے اور اس نے اپنے نیڑے لا چھوڑے۔ اور اللہ کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جڑی ہے یا عبادت کو مغز ہے، دماغ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جڑی ہے یا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں دعا کرن کا آمنا طریقہ دسیا۔ انبیاء کرام مرسلین اعظام نے جڑی جڑی دعا کی وہ کلام مجید نے اکثر محفوظ کر لی۔ کلام مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرا رب منا نماز کو پابند فرما، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میری اولاد نے بھی نماز کا پابند فرما۔ اپنے واسطے دعا کی کہ منا نمازوں کو پابند فرما، اپنی اولاد واسطے دعا کی کہ میری اولاد نے بھی نمازوں کو پابند رکھیے، اور پھر کہ کیوں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ربا میری بخشش فرما اور میرا ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
تمام مومنہ کی قیامت والے تیاڑے تو بخشش فرمائیے. تو یہ ایک طریقوں اور اسنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں محفوظ کیو اور ہمارا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنا نماز کا سبقہ میں اسنا دسیو کہ اس دعا نے تم نماز میں شامل کر لیو. اور کس ویلے کر لیو؟ جس ویلے تم قیام کر گئے، قرآن مجید کی تلاوت کر گئے، رکوع کر گئے، اللہ کی تسبیح بیان کر گئے، سجدہ کر گئے، اللہ کی تسبیح بیان کر گئے. اتحیات میں جس ویلے آئیں گا تم رب کی بارگاہ تو انعام لین کو جس ویلے وقت آوے گو، سب تو پہلا اس ویلے یہ کریو. او بھائی گورنمنٹ نظری روک. سب تو پہلا وہ سبق پڑھیو جڑو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جا کے پڑھے. ایک پڑھے ہو معراج کے شب، یو آج 28 تاریخ ہے رجب کی، اور اس کی 27ویں رات نہ میرا نبی علیہ السلام نہ معراج ہوئی. بے شک سبحان. معراج میں کیوں ہوئے ہو؟ نبی علیہ السلام کی شان دسی پوری کائنات نہ، اس واسطے ہے کہ اس نہ معراج النبی بھی کیوں جائے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج عالم بھی کیوں جائے، بے شک یعنی تمام کائنات کی معراج. ات رک گئے ایک علماء کرام کے سامنے تارے گیا ایک عرض کروں، یاد گل سمجھ میں آوے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد حرام تو بلائیو، مسجد اقصی اور تو اپنا دربار میں نبی کی معراج دے ہے، مگر معراج عالم کس طرح ہے، دنیا کی معراج کس طرح ہے، گل سمجھن کی یا ہے. اگر یوں نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم نبی کی شان میں کدے گستاخی نہیں کر سکتا. خدا توفیق نہ دیا جنہوں نے جڑا کرے اللہ نے انہوں نے بھی ہدایت عطا کرے. آمین. پھر ہم نبی نہ اپنوں جسو نہ کا بڑا پائی کو درجہ نہ دیا. اگر ہمنا یا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ معراج نبی معراج عالم کس طرح ہے. وقت بڑو کاٹے، تھوڑا جا وقت ماں تمنا یا یہ موبائلوں کا ٹرون ٹرانسری بند رکھیو، مہربانی کریو، بہت کاٹ وقت ہے. عام ختمہ ماں دعا کرن کے واسطے نہیں آتا، دعا میرا تو بہتر کوئی عام آدمی کر لیا میرو رب ورے کس کی آمین نہ کس کی دعا نہ قبول کر لیا. مگر ہم اپنی ذمہ داری نبھان واسطے آواں کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچاواں. کسی کا دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تو ہماری بھی بخشش کو ذریعہ بن جائے. لہذا اس نہ ہلکا میں نہ لیا کرو، لائٹلی نہ لیا کرو، مساوی نہ سمجھا کرو، تھوڑا اس نہ سیریس لے گئے، اس ان کڑیاں نہ ضائع ہونے سے بچایا کرو. میرا نبی علیہ السلام نے معراج کی اور قرآن نے کیوں لیلن، اس لیلن کا کی تفسیر میں علماء کی کہ رات کا تھوڑا جا حصہ میں، بے شک سبحان. رات کا وہ تھوڑا حصہ میری تیری سمجھ واسطے ہے. بے شک. ورنہ کوئی محبوب اپنا، کوئی محب اپنا محبوب نہ تھوڑا وقت نہیں دے. تھوڑا ٹائم واسطے نہیں بلاتا. کیا بات ہے. نقطہ سمجھن کی گل ہے. یہ لیلن کون کہہ رہے ہو ہے؟ رب کہہ رہے ہوئے. تھوڑا وقت کون کہہ رہے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ. رب کہہ رہے ہوئے. اس نہ عام تمہیں سمجھان واسطے عرض کروں، ہم اپنا کسی دوست یار کے کولے محبت والا کے کولے جاں پامے وہ تم 10 دن بھی رہا چلتا میں وہ کہہ گو تم بڑو کٹ ٹائم تم نے دیتا کیا یعنی اس کو دل نہیں پڑتا، اس کی محبت کو تقاضا پورا جا نہیں ہوتا. ایک دن رہے، 2 دن رہے، مہینوں رہے، سال بھی رہے، اگر جس کی چاہت تھارا دل کے وچ ہے، جس ویلے وہ جدا ہوئے تم نہ لگا یار یوں تو مسا آئے تو مسا ٹر گیا، مسا آئے تو ہونی آئے تو ہونی ٹر گیو، جی نہیں پریو، دل نہیں پریو، دل پار کے گل نہیں کر سکیا.
رب تا لیلن کہہ کہ رات کا تھوڑا جہا حصہ میں اپنا محبوب سدیو، ورنہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دے شان ہے کہ رب نے پوری کائنات وچوں اپنا محبوب پیارو ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات وچوں کون پیارو ہے؟ شب برات جس شب معراج نبی علیہ السلام نے عرض کی ربا انتا، رب نے پہلا فرمایا میرا محبوب انا و انتا وما سوا کا خلقت لیجلک، اور میرا نبی میری ذات ہے تو پھر تھاری ذات ہے، تھارو پیکر ہے، اور جو کچھ میں یو دوجو پیدا کیو زمین آسمان تمام کائنات لوہ قلم یہ سارا کچھ تیری رضا کے واسطے تیرے واسطے بنایا. بے شک سبحان اللہ. اور محبوب علیہ السلام نے جواباً کے فرمایا یا ربی انت و انا وما سوا کا ترکت لیجلک، کیا بات. اور میرا ربا تیری شان ہے، تیری ذات ہے، اور تیرا محبوب ہوں اور جو کچھ تیرا تو سوا ہے ترکت لیجلک، یہ سارا کائنات میں تیری رضا کے واسطے چھوڑ دیتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یا شان ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی شان والا پیغمبر نہ، اتنی عظمت والا رسول نہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سدے تے تھوڑا جہا ٹائم واسطے سدے. یہ میری تیری سمجھنے واسطے رب نے کیوں تھوڑا ٹائم ہے. کیوں؟ رب چاہے کہ جتنوں دیر جتنی زیادہ وقت اس طرح دے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جت رہ رب کی نظر میں ہی رہ. بے شک سبحان اللہ. مگر وہ جو مقام خاص تھا نا، مقام خاص، اس میں رب کریم اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر روکنا چاہے. بے شک. اور جس ویلے ہوں تم یہ کہیں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے واپس آیا بسترو گرم تھو، دروازہ کی کنڈی ہلتی رہی، یا بالکل حقیقت ہے؟ یا بالکل یوں کس طرح ہو گئے؟ گل سمجھ میں آوے نا؟ جی. بسترو بھی گرم سیدھا ہو گیا بیس اگر تکلیف نہیں دے، بسترو بھی گرم کنڈی بھی ہلتی رہی، بڑا کٹ ٹائم تو ایوں تم کہیں کہ رب نے بلایا، پھر اتنا کلام کیا، 17 آسمانوں پر چڑھیا، سارا نبیوں نال ملاقات ہوئی، مسجد اقصی میں نماز ہوئی. گل سمجھ تو تھوڑی جی باہر ہے نا، تو یہ گل سمجھ لیو کہ جڑی گل سمجھ تو باہر ہوئے وائی نبی کی شان ہے. بے موجزہ شک اسے نہ کہ بے شک سبحان اللہ. موجزہ اسے نہ کہ جڑی سمجھ تو باہر ہے، بے شک. جڑی کھوپڑی کے اندر آ جائے وہ موجزہ ہوتی ہی نہیں. سمجھ میں آوے گل؟ جی. جڑی گل سمجھ میں نہ آوے وائی نبی کی شان ہوئے، بے شک. جس جڑی معجزہ کی شکل میں ظاہر ہوئے. قرآن نے کیوں لے لن تھوڑا جو ٹائم، تھوڑا جو ٹائم، اور اتنا بڑا کلام ہو گیا، اتنی بڑی گل بات ہو گئی. نبی علیہ السلام نے تحفہ پیش کیا تحیات للہ والصلاۃ. گل جی تو شروع ہوئی ہے، یاد رکھیو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اتنا معاملہ ایک حرف میں اس کو جواب سن لیو کہ جس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیا، نبی کو جس ویلے صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع ہوئیو، رب کریم نے تمام کائنات نہ ٹھہرن کو حکم دے چھوڑا. کیا بات ہے، حق ہے. ٹائم بھی جتا ہے، وقت جتا ہے، جت جتا ہے اتے رک جا. سورج تو بھی رک جا، چند تو بھی رک جا، تارا تم بھی رک جاؤ، ہوا تو بھی رک جا. کیونکہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کے پر بحث کے گیا. کیا پر بحث کے؟ براق پر. اور براق اتنی تیز تھی، حدیث میں آوے براق کی جڑی شکل اور اس کو قد کھوتا دے تھوڑا جو بڑو، کچر دے تھوڑا جو نکو. سمجھ میں آوے؟ تو نور کی چیز تھی، وہ جنت تو آئی تھی سواری. میرا نبی علیہ السلام شانہ آڑا کی سواری بھی شانہ آڑی ہوئے بے شک. ہے نا. تھارے کولے کوئی بڑو بزرگ آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی عالم آ جائے تو تم نکو جو کوئی مڑو بچھیرو تھوڑا اس کی سواری واسطے دیں گے. حاجی صاحب دیکھا ہے وہ جو میری سواری کو چنگو کوڑا اس نے چنگی طرح پلنا شلنا سٹ کے لیا. ہیں جی یہ کھچڑا کسی نے نہیں لیا. جس ویلے رب کائنات اپنا پیارا محبوب واسطے سواری بھیجا تو کسی سواری وہ سواری کیسی ہے. اور اس کی چال اس طرح کی تھی، اس کی چال یہ تھی
کہ جت اس کی نظر پوئے تھی ات اس کو جا کے پہلو قدم لگے تھا. بے شک سبحان اللہ. کس کی نظر؟ براق کی. میری تیری نہیں. عامی تو گیا ہماری نظر وہ ٹیری پر رک گئی مگر اوپر دیکھو تو آسمان پر چاڑ پر چلے گئی. یا تیری میری نظر کو یوں کمال ہے کیا نوکران دے افرو وہ چاڑ پر جا پہنچا ہے. تو براق کی نظر کتنی دور بہ گئی یار. کیا بات ہے. اور اتنو تیز جانور چلتو ہوئے کر کوڑو چلتو ہوئے اتنو تیز گڈی چلتی ہوئے اتنی تیز ٹرین چلتی ہوئے اتنی تیز جہاز چلتا ہوئے اتنی تیز اس کے اوپر کوئی بحث سکے نہیں بیس سکتے. بحث کے سلامت رہ سکے. نہیں رہ سکتے. میرا نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوئے وہ اتنی تیز ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ زمین کے اوپر تے دیکھیں ہی دیکھیں زمین کے اندر بھی دیکھیں. سبحان اللہ. فرمایا جس ویلے وہ اذا مررت بقبر موسیٰ جس ویلے وہ موسیٰ کی قبر کے کوڑوں گزریو تو رأیت اخی موسیٰ ہوا قائما یصلی فی قبرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو کہ وہ اپنی قبر میں کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کر کے کھڑ گئے یہ اندر کے باہر اندر مگر قربان جاؤ نبی نے فرما بھی چھوڑو فی قبر ہی قبر کے اندر. اپنی قبر کے اندر. سوار کہتے براق کے پر براق چلے کتنی تیز جت نظر پو پہلو پیر پوئے. قربان جاؤ نگاہ مصطفیٰ پر. بے شک سبحان اللہ. پھر آج کو کوئی چیڑو اٹھ کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دیکھا جڑا ہم دیکھ سکتے. میرا نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون وہ دیکھو جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اسمع ما لا تسمعون وہ سنو جو تم نہیں سن سکتے. سمجھ میں آویں گل. رب کائنات نے تمام کائنات نہ رکن کو حکم دے چھڑیو اے ہوا تو چل گئے نہ کھڑ گئے میرا مصطفیٰ کو استقبال کر. سبحان اللہ. کیا کر کے کھڑ گئے. ہوں تو چلتا ہوں تم بھی چلتا ہمیں ایک اور بندہ بھی چلتا ہوئے حاجی صاحب بھی تو چلتا ہمیں ایک اور بندہ بھی ٹرتا ہوئے کہ وہ کھڑ کے حاجی صاحب در دیکھا بھی نہ اسلام میں تم اس نے با ادب کیا کہ بے ادب کیا. بے ادب. نبی بھی چلتے ہوئے ہوا بھی چلتی ہوئے نبی کی ادب کو تقاضو کیا ہوا کھڑ کے پڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سارا نہ مدینہ باہر باہر میں آمین. جڑا گیا ہے ذرا تصور میں پہنچو مدینہ منورہ میں. مدینہ پاک میں جڑی ہوا چلے نا ہوا جڑی مدینہ پاک میں اج بھی بتیز نہیں چلتی. بتیز نہیں چلتی. نہیں چلتی وہ بڑی ٹھہر کے چلے. آج بھی احترام کرے روزہ مبارک وہ گویا آج بھی اسلامی پیش کر کے جائے روزہ رسول کے سامنے. آج بھی احترام تو جس ویلے میرا نبی علیہ السلام براق پر جا رہے ہیں ہوا کھڑ کے سلام کر رہی ہے. پوری کائنات کھڑ کے میرا نبی علیہ السلام کو ادب کر رہی ہے احترام کر رہی ہے. اور سارا نبی میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استقبال واسطے پہلا مسجد اقصی میں حاضر ہو گیا جمع ہو گیا. میرا نبی علیہ السلام پہنچیا انہوں تو پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا سبحان اللہ. صف میں کھڑا ہوں. اور جو ایک پٹری مولوی ہے نا پٹری مولوی یا 40 دنوں کا مولوی 40 دنوں میں مرغوں تیار ہوا ہے یہ پولٹری والا عالم تیار نہیں ہوتا. وہ کہا کو وہ موسیٰ علیہ السلام دے اس کو مطلب نبی تو تیز کیا رہے پہلا چلے گیا بعد میں نبی آئے. اور ظالم میرا نبی علیہ السلام اپنی چال نال چلنا ہی نہیں تھا وہ براق پر سوار تھا. بے شک سبحان اللہ. وہ کس کی چال پر چلے تھا؟ براق کی. براق کی چال پر. اور موسیٰ علیہ السلام کس کی چال نہ گیا؟ اپنی نبوت کی چال نہ گیا. بے شک. اگر نبی اپنی چال نہ چلتا تو کس کی ہمت تھی کہ جان گی. پھر نبی علیہ السلام جس ویلے مسجد اقصی کے اندر پہنچیا میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے کہ رحمت للعالمین ہے اور تواضع پسند ہے. بڑا گا ادب کرنے والا اور ادب سکھانے والا ہے. میرا نبی علیہ السلام کا مزاج گرامی میں یوں خیال تھا کہ آج امامت آدم علیہ السلام کرے گا کیونکہ وہ پورا انسانہ کا باپ ہے. اگر انہوں نے نہ امامت کی تو حضرت نوح علیہ السلام کریں گا جڑا آدم ثانی کو آوے.
اگر انہوں نے بھی نہ کی تو میرا دادا ابراہیم علیہ السلام کریں گا جہاں تمام نبیوں کا جد اعلیٰ ہے. مزاج گرامی میں یہ گل چلیں تھی مگر مسجد اقصی میں جس ویلے پہنچیا سارا نبیوں نے رستہ چھوڑیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ مصلی کے پر جا گئے کھڑو کر چھڑیو اور میرا نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی. سارا نبی اگے تھا کہ پیچھے تھا؟ آگے پیچھے بھائی امام کے پیچھے میں مقتدی کے کیا ہوئے سو کے نہ سنیا کرو جا کے سنیا کرو. پیچھے سارا پیغمبر رسول سارا نبی میرا نبی علیہ السلام کے پیچھے نبی علیہ السلام اگے جس ویلے میرا نبی علیہ السلام سجدہ میں گیا سارا پیغمبراں کا سر میرا نبی کا قدماں کے سامنے گویا عملی طور پر دس چھوڑے ہو. اللہ رب العزت نے نظام قائم کر گئے کہ لوگوں قیامت تک آنے والے ہو یہ نبی رسول انہاں بچوں وہ بھی ہیں جنہاں نال میں کلام بھی کیو ہے. اگر یہ میرا نبی کا قدمہ کے پیچھے تھاری کے طاقت ہے کہ نبی کے سامنے کھڑا ہے. گویا تمام انبیاء کرام مرسلین نظام نے پیچھے کھڑ گئے پیچھے سجدہ کر گئے. یوں بھی دسیو کہ اے دعا جہاں کا بادشاہ ہمیں اگر پیغمبری ملی رسالت ملی نبوت ملی کتاب ملی حکمت ملی طاقت ملی دولت ملی سلطنت ملی بادشاہی ملی تیرا قدموں کو صدقوں ملی. بے شک سبحان اللہ. تو یا نبی علیہ السلام سے سفر کرنا شروع کیو تو تمام کائنات کھڑ گئے میرا نبی کو استقبال کرتی رہی. یہی معراج ہوتی رہی. بے شک سبحان اللہ. یہی معراج ہوتی رہی. معراج عالم کو میں تمہیں جواب دینا تو یہی معراج ہوتی رہی اور سارا پیغمبروں نے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھی سارا پیغمبروں کی معراج ہو گئی. اور تو آسمانہ پر ہر آسمان کے پر ایک رسول وقت نہیں ہے تم نے پڑھے ہو کو سنے ہو سنے پڑھیں مگر میں تمہیں تفصیل میں نہیں جانو. ہر نبی رسول اپنا اپنا مقام کے پر نبی علیہ السلام کو استقبال کرتے رہو. گویا نبی علیہ السلام کی معراج کرتا رہا. نبی کی زیارت ہی انہوں کی معراج تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حور فرشتہ نوری کائنات خاکی کائنات مادی کائنات بادی کائنات ساری کائنات میرا نبی علیہ السلام کو زیارت کر رہی ہے دیدار کر رہی ہے. انہوں کی معراج ہو رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. 23 معراج عالم کے اور نبی علیہ السلام نے رب کو دیدار کیا تو نبی نے ات جا کے معراج ہوئی اور پوری کائنات نے پہلا نبی علیہ السلام کو دیدار کر کے معراج ہوئی. بے شک سبحان اللہ. یا اتنی گل سمجھا گے ات آواں کہ رب کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کا حضور حاضر ہویا تو دعا کی کلام شروع کیو التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے ربا میں زبان کے ذریعے تیری تسبیح بیان کر گئے جتنی عبادت کی ذکر اذکار کیا ربا کسی نے دسن واسطے نہیں تینہ راضی رکھنا. بے شک سبحان. ربا میں ساری رات قیام کیو کھڑ کر تیرا قرآن کی تلاوت کی تیری تسبیح بیان کی. اتنوں میں تکلیف ہوئی میرا وجود نہ کہ میرا پیر سوج گیا وہ سوجس میرا جنو مبارک تک آ گئی. ربا کسے نہ دسن کے واسطے نہیں تینہ راضی رکھن گے. بے شک سبحان. ربا ترے دن میرا کار و چولہا نہیں بڑے ہو اور میرے سامنے کھجوراں کا ڈھیر بھی لگا. میں تیری رضا کے واسطے سارا تقسیم کر گئے اپنی چادر نہ ٹک کے منڈا پر سٹ کے ٹر گیو. وہ سارا کچھ میں تیری رضا کے واسطے کی. بے شک سبحان اللہ. رب نے جس ویلے اپنا محبوب کو یہ کلام سنیو جواب کے فرمایو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نبی تم نے اپنی زبان نال میری تسبیح بیان کی تیری زبان سلامت رہے. میرا نبی یہ اپنا وجود نہ تکلیف دے گا میری عبادت کی
تیرا وجود سلامت رہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے میری رضا کے واسطے لنگر تقسیم کیا، رب کی رحمت تیرے پر برے. میرا نبی تے اپنا پیٹ پر پتھر بن گئے، صبر کیو، صبر کو درس دیتو. میرا نبی تیرے صدقے قیامت تک جتنا خزانہ ہے انہیں سارا میں برکت فرما چڑی ہے. قیامت تک تیری رحمت کا خزانہ جنہیں وہ تقسیم ہوتا رہے. سبحان اللہ. وبرکاتہ. اور میرا نبی علیہ السلام کے فرماویں جس ویلے رب کی طرفوں یا سلاماں گی رحمتاں گی برکتاں کی بارش ہوئی، میرا نبی علیہ السلام فرماویں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے ربا اس سلامتی ماں، اس برکت ماں، اس رحمت ماں ہوں بھی شامل، تمام نبی شامل، رسول شامل، میری امت کا گناہ گار شامل، اور تیرا نیکوکار قیامت کی صبح تک آن آڑا شامل. رب کا قرب خاص میں نبی علیہ السلام نے کس نے یاد کیو؟ اپنی گنہگار امت نے یاد کیو. تمام نبیوں نہ رسولوں نے یاد کیو. ورنہ اس ویلے ایک ایسو موقع تھو کہ رب کی ذات تھی، مصطفیٰ کریم کو جلوہ تھو، مگر پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے ہو. رب کریم نے ہمارا ایک طریقہ دسے ہو کہ جس وقت تم نماز مکمل کر کے بیسیں گا، میرا نبی علیہ السلام تے میرے درمیان جڑو مکالمہ ہویا تو مخاطبہ ہویا تو اس نہ دہرائیو. بے شک سبحان اللہ. میرا نبی نے جس طرح کیا تو تحیات للہ وسلم، تم بھی کہیو تحیات للہ وسلامات والطیبات. میں کیوں تو السلام علیکہ ایھا النبی، تم بھی کہیو السلام علیکہ ایھا النبی. میرا نبی نے کیوں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تم بھی یہی کہیو. پھر اس مجلس کے صدقے جڑی رحمت میرا مصطفیٰ پر نہیں رب کی، رب فرماوے ان قطرہ کا حقدار تم بھی ہو جائیں گا. میری اس مجلس کی، میرا محبوب کی ملاقات نہ تم دہرا لے گی. سبحان اللہ. تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایو الصلاۃ معراج المومنین. بے شک. نماز جڑی ہے یا مومنین کے واسطے معراج ہے. جس ویلے ایک آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب گئے، لکھا سجدہ کر گئے نا، لکھا سجدہ ابلیس نے بھی کیا تو منہ پر مار چھڑیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے سجدہ کیا تو اس نے اللہ رب العزت معراج کو درجہ عطا فرمایا. بے شک. اور وہ نماز جڑی ہے وہ ہماری بخشش مغفرت کو ذریعہ بنے، جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے پڑھی جائے. اور ہم نے اپنا امام کو انتخاب کرنو، اپنا پیشوا کو انتخاب کرنو. انتخاب کرن تو پہلا دیکھنو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار ہے کہ یا یہ غدار ہے. جڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، محبت آڑا ہے، یعنی کہ دعوی محبت کو کیو کام الٹا کیا نہیں. محبت کو دعویٰ کیو، نمازیں کا پابند، سچ کا پابند، امانت داری کا پابند، تمام رب کا جو فرائض و واجبات ہے انہیں سارا کا پابند بنے. وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچو وفادار ہے. اللہ رب العزت ہم سارا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائے، نمازوں کا پابند فرمائے، تمام فرائض نہ واجبات نہ تمام لوازمات کے نام ادا کرن کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم کہن سنن تو زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.